یعنی وضو کا احترام. اور صحیح بات یہ ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بہت بڑی نوید ہے انسانوں کو، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر گزار بندے بنو گے تو میں تمہاری اس نعمت میں اضافہ کروں گا. یہ معمولی سا عمل ہے اور جنت اس پر واجب ہے. تو یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. اور یہ جو 2 نفل ہیں یہ اللہ کے شکریہ کے طور پہ، جس کو شکرانی کے نفل کہا جاتا ہے، یہ وہ ہے. یعنی وضو کرنے پر اللہ نے مہربانی کی. آپ کو پتہ ہے کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کسی قسم کی اتنی چیز بھی اس امت کو، انسانیت کو، اتنی بھی چیز آپ کی اپنی مرضی سے کوئی نہیں ہے. ایک بال بھی نہیں ہے. اگر ایک بال جتنی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی مرضی سے ہوتی تو یہ دین ایسے باقی نہ رہتا. جو کچھ بھی ہے یہ اے سے زیڈ تک یا الف سے یا تک جتنا بھی ہمارے لیے اللہ کی مہربانی ہے، یہ اس نے اپنے محبوب سے فرمایا ہے کہ آپ انسانوں کی بھلائی کے لیے یہ فرما دیں. ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی. حتیٰ کہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کچھ بھی سنتے تو لکھ لیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو صحابہ اکرام نے فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، کبھی آپ غصے میں ہوتے ہیں، کبھی خوش ہوتے ہیں، کبھی خفا ہوتے ہیں، تو ہر چیز آپ نہ لکھا کریں. حضرت عبداللہ نے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر بات کی کہ یہ مجھے صحابہ باقی ساتھی کہہ رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ مبارک کی طرف ایسے اپنی انگلی کر کے فرمایا کہ اس ذات پاک کی قسم جس کے دست قدرت میں محمد کی جان ہے، اس منہ سے کبھی بھی حق کے بغیر کچھ نہیں. جہاں تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے بارے میں لوگوں کا جھگڑا ہے، بڑے افسوس سے میں کہتا ہوں کہ لوگوں نے آپس میں ضد کے طور پہ ویسے ہی خواہ خواہ ہٹ درمی کی اور اس امت کو تقسیم کیا، وگرنہ ایسا علم جو نبی پاک خود اپنے اٹکل پچو سے لوگوں کو بتاتے، جس کو ادراک کہتے ہیں، یہ جو بھی ایسے کہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف سے کوئی علم ہے، غیب کا ہے یا کچھ بھی ہے، تو وہ تو کافر ہے. کیونکہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ذاتی علم اور کسی ایسی چیز کو کبھی بھی نہیں کہتے، اور کوئی بھی نہیں کہتا مسلمان. یہ صرف مولویوں نے کہا ہے اور وہ جواب دیں گے. جو کچھ بھی نبی پاک کے علوم ہیں وہ اللہ کی عطا سے ہیں. اللہ کی عطا کے بغیر ایک بال جتنا علم نبی پاک کو اپنی ذاتی اٹکل پچو سے نہیں ہے، اور اس کو آپ نے بطور دین لوگوں پر مسلط نہیں کیا. اس لیے جب صحابہ اکرام نے آپ سے پوچھا کہ کھجوروں کی قیمتوں کے بارے میں تو کہ ہم کیسے کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ انتم عالم بامور دنیاکم، تم اپنے کام اچھے سمجھتے ہو. آگے سے مولوی نے اس کے ساتھ ایک لفظ لگا کر، یہ میں مسالے پر بیٹھا ہوں بڑی ذمہ داری سے، مولوی نے ساتھ لفظ لگا کر کہا کہ اگر نبی کو علم ہوتا تو نبی نہ کیوں کرتا. حالانکہ اس میں ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے. نبی کو یہاں زراعت کے کام کرانے تو نہیں آیا کہ کہتا جی تم ایسے کرو ایسے نہ کرو. تو آگے مولوی صاحب نے اس میں اضافہ کر کے کہا کہ نبی کو علم ہوتا تو نبی صحابہ کو
حالانکہ یہاں یہ لکھا ہے کہ آپ مجھے آ کر کہتے ہیں میں مولوی ہوں، میرے کام اور ہیں، آپ مجھے اپنے کاموں کے بارے میں کسی چیز سے پوچھتے ہیں، مجھے ان کا کیا پتہ ہے؟ تو میں کہتا ہوں جی آپ اپنے کام اچھے سمجھتے ہیں، اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ میں کوئی پاگل ہو گیا ہوں اور یا مجھے پتہ ہی کوئی نہیں ہے، یا میں کوئی گنگا ہوں، یا میرا دماغ کام نہیں کر رہا۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے کام ٹھیک سمجھتے ہیں۔ اس حدیث کا تو یہی مطلب ہے، اور تو کوئی مطلب نہیں ہے۔ اس لیے اس جھگڑے میں بہت سارے معاملات ہونے کے ساتھ ساتھ جس وقت ہندو کمشنر کے سامنے فیصلہ گیا دو مولویوں کے جھگڑے کا، تو ایک مولوی نے، ہندو کمشنر تھا، انگریزوں کی حکومت تھی، ایک مولوی نے، یہ باقاعدہ عدالتی فیصلہ ہے، ایک مولوی نے دوسرے کو مات کرنے کے لیے اس ہندو کمشنر کو کہا کہ یہ کہتا ہے کہ میرے نبی کو تیری گو ماتا سے زیادہ علم ہے۔ تو کمشنر کرسی سے نیچے اتر گیا۔ یہ ایسی ہندوستان کی بات ہے، نیچے اتر کر کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ مولانا آپ کیا کہہ رہے ہیں مجھے؟ گائے ایک جانور ہے جس سے ہم محبت کا اظہار کرتے ہیں، جانور کے علاوہ وہ کچھ نہیں ہے۔ ایک پاگل انسان جو ہے اس کا علم بھی گائے سے زیادہ ہے، اور یہ جو جس کا آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کہتا ہے کہ اس کا علم گائے سے زیادہ ہے، وہ ہم اس کو نبی تسلیم نہیں کرتے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ سارے انسانوں میں، حضرت آدم کی اولاد میں، سارے انسانوں میں سب سے اچھا اور تعلیم یافتہ اور مہذب اور مکمل انسان وہی ہے۔ سبحان۔ تو اس لیے اس جھگڑے میں یہ یا رسول اللہ کہنا کوئی بھی بات نہیں، اس میں کچھ بھی نہیں۔ اس دن میں نے دیکھا، اس کو میں دیکھ رہا تھا کہ یہ کیوں جھگڑا ہے انہوں نے بنایا، تو وہاں لکھا ہے کہ آپ جب کہتے ہیں تو آپ یہ سوچتے ہیں، اس لیے آپ مشرک ہیں۔ دوسرے نے کہا جی ہم یہ پڑھتے ہیں تو یہ سوچتے ہیں، اور میں یہ کہتا ہوں کہ ہم اس کو پڑھتے ہیں، یہ صحابہ اکرام کا کلمہ ہے، بخاری شریف میں چپے چپے پہ لکھا ہے، قرآن میں خود خطاب ہے، نماز میں ہے۔ ہم اس کے سوا کچھ نہیں سمجھتے کہ اللہ رسول کا کلام ہے اور باعث برکت ہے، اور اس پر ہم ایک دفعہ پڑھتے ہیں تو اللہ اس پر 10 دفعہ ہمیں اس کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ہم اور اس کو کچھ بھی نہیں سمجھتے، ہم اللہ کے کلام کو کچھ بھی نہیں سمجھتے سوائے اس کے کہ وہ اللہ کا کلام ہے اور باعث برکت ہے، اور ہم اس میں اتنی باریکیوں میں اتر کر لوگوں کو فتوے لگائیں کہ جی آپ تو اس طریقے سے، تو ہم مسلمان ہی نہیں ہیں۔ تو یہ جو اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا ہے کہ 2 رکعت پڑھیں تو جنت واجب ہوتی ہے، یہ اپنی طرف سے نہیں فرمایا۔ کوئی شریعت، کوئی چیز جو ہے وہ آپ کی اپنی ذاتی نہیں ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اور اللہ رب العزت نے یہ اگر فرمایا ہے کہ اتنے تھوڑے سے عمل سے آپ کو جنت ملتی ہے، تو پھر اس پر تو اللہ کا بہت زیادہ شکر ادا کرنے کا حق بنتا ہے نا، کہ جنت پتہ نہیں حج کریں، اتنے خرچے کریں، اس پر جنت ملے نہ ملے، وہ اس معیار کا ہو نہ ہو، نماز پڑھیں اس معیار کی ہو نہ ہو، عام نماز جو ہم فرض نماز پڑھتے ہیں، اس طرح باقی کوئی عبادت کریں اس پر شاید جنت ملے نہ ملے، اس پر تو جنت کی ضمانت ہے، اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ تو وضو کرنا بجائے صرف ایک عبادت کے، یہ دیکھیں فزیکلی بھی ہم جب تھکے ہوتے ہیں تو ہم وضو کرتے ہیں تو حشاش بشاش ہو جاتے ہیں، اور پھر اللہ کا احسان یہ کہ ان 2 نفلوں سے جنت ملی، واجب ہے آمنا و صدقنا، لیکن اس سے پہلے وہ اتنی ساری احادیث جو یہ اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا ہے کہ جسم اندر باہر سے پاک ہو جاتا ہے۔ یہ تھوڑا ہے آدمی کے جسم سے سارے گناہ سوائے حقوق العباد کے، کہ مثلا کسی کا میں نے قرض دینا ہے اور میں کہتا ہوں کہ وضو کرنے سے سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں لہذا تیرا قرض بھی گیا، یہ تو نہیں ہے، یہ حقوق العباد میں تو نہیں ہے۔ لیکن حقوق اللہ میں جو کوتاہی ہیں، کمزوریاں ہیں، اور جو کچھ بھی ہمارا پہلے ہم پر اللہ ناراض ہے، گناہ معاف ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ گناہ سے ناراض ہوتا ہے، اس لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ
کبیرہ گناہ جہاں اور بھی بہت ساری تعریفیں اس کی ہیں، وہاں یہ بھی تعریف ہے کہ کبیرہ گناہ وہ ہے جس گناہ کو انسان کہیے چھوٹا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر گناہ چاہے جتنا مرضی چھوٹا ہو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے، اس لیے اللہ کی ناراضگی کا جو چیز سبب بنتی ہے وہ چھوٹی نہیں ہوتی، بڑی ہوتی ہے۔ اور نیکی کے بارے میں تو خود اللہ نے اپنی کتاب میں فرمایا کہ رضوان من اللہ اکبر، کہ نیکی چھوٹی سی بھی نیکی ہو۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر آدمی جاتے ہوئے راستے سے رکاوٹ دور کر دے کہ انسانوں کو تکلیف ہوگی، تو یہ اس عالم دین سے جس نے ایک بہت سارے لوگ علماء پیدا کیے، دنیا بھر دی، اس عالم دین سے، اس کے اس بڑے عمل سے، ایک عالم دین کی کتنی بڑی عزت ہے، اس عالم دین کے اس عمل سے سنت سمجھ کر دوسرے انسانوں کو، مسلمانوں کو بھی نہیں، انسانوں کو راستہ سب کا ہوتا ہے، اس لیے مسجد سے راستہ منع ہے، تو ان کو تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہے، تو اس نے جاتے جاتے وہ اٹھا دیا، تو فرمایا یہ نیکی اس سے بڑی ہے سب سے، وہ عالم دین جو اتنا کچھ کرتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر وضو کیا جائے جیسے کہ ہم نے اس کو سیکھا ہے، اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ انسان، دوسری حدیث میں فرمایا کہ جب وضو اس طریقے سے بندہ کرتا ہے، پھر گھر سے چلتا ہے، مسجد آتا ہے، ہر قدم پر اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ جاڑتے ہیں، اور 10 درجے بلند ہوتے ہیں۔ 10 نیکیاں ملتی ہیں، یہ آپ کو سمجھ آ رہے ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں، یہ سمجھ لیں کہ آدمی جب تک اس کے اور اللہ کے درمیان ناراضگی کا سبب گناہ ہے تو بندہ دور کھڑا ہے اللہ سے۔ اب جب گناہ ختم ہوا، نیکی کی وجہ سے گناہ ختم ہوتا ہے، فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں خطاؤں کو مٹاتی ہیں، لہذا اس نیکی سے اس کے 10 گناہ جب مٹیں گے تو اس کے جو 100 درجے دور تھا اللہ سے، یہ 90 درجے پہ آ گیا ہے۔ یہ درج جو ہے نا، یہ درج سیڑھی کے سٹیپ کو کہتے ہیں، یہ درجے آگے اللہ کی طرف چلتے ہیں، حتیٰ کہ کل آپ نے سنا تھا کہ بندہ پھر جو بولتا ہے تو اللہ نے فرمایا کہ میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، دیکھتا ہے تو میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، اور کرتا ہے تو اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، چلتا ہے تو اس کے پاؤں بن جاتا ہوں۔ یہ بندہ پھر اللہ رب العزت کی ذات اور صفات کا مظہر بنتا ہے۔ اس لیے نیکی کوئی معمولی چیز نہیں ہے، چھوٹی سی نیکی کو بھی فرمایا کہ اگر کوئی اس کو چھوٹی سمجھتا ہے تو یہ اس کی اپنی غلط فہمی ہے، کیونکہ چھوٹی نیکی چھوٹی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ اللہ کی رضا کا سبب بنتی ہے۔ اس لیے آج ہم نے یہ سیکھا کہ 2 نفل پڑھیں گے، 2 نفلوں پر ضمانت دی گئی ہے، اور اس میں کسی قسم کا کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ اس امت کے جو علماء ہیں، وہ جو اس قسم کی اندھیر نگریاں کرتے ہیں، میں ان کو علماء ہی نہیں سمجھتا۔ جو علماء ہیں، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ نے عالم دین ہونے کے لیے خشیت ذات باری تعالیٰ کو لازمی قرار دیا ہے۔ عالم دین اس کو کہتے ہیں جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کو جاننے کے بعد، تو اللہ سے ڈرنے والا اس قسم کی باتیں تو نہیں کرتا۔ اب یہ جو 2 نفل ہمیں مل گئے ہیں اور اس پر جنت کی ضمانت ہے، تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے اس کے محبوب نے ہمیں بتائے ہیں، اور ان پر ایمان ہے ہمارا، اور احتساب میں ہم اس کو ہر 2 نفل جب بھی پڑھیں گے اپنی ان نیکیوں کے ذخیرے میں اپنے ذہن کے مطابق جا کر رکھیں گے، جیسے مزدوری کر کے ہم چیزیں جمع کرتے ہیں اور ان کو اپنے مستقبل کے لیے جمع پونجی بناتے ہیں۔ اس طریقے سے یہ وضو کے بعد 2 نفل جو ہیں یہ پڑھیں گے، اور گھر سے جب چلتا ہے آدمی تو ہر قدم پر 10 نیکیاں، ہر قدم پر 10 گناہ جاڑتے ہیں، ہر قدم پر 10 درجے بلند ہوتے ہیں۔ فرمایا جس وقت وہ مسجد پہنچتا ہے تو مسجد کی نماز اور باقی چیزیں مزید برآں، یعنی بندہ پاک ہو گیا ہے تو مسجد میں آیا تو یہ تو سب منافع ہی رہ گیا نا۔ جو چیزیں اللہ سے اس کو دور کر رہی تھیں اور مسجد میں اس نے قریب ہونا تھا، وہ تو راستے میں مل گیا، وہ تو گھر میں وضو کرنے سے مل گیا۔ اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ وہ بالکل
اللہ کی ذات کے ساتھ اس کو اتنا قرب ہے کہ بندے اور اللہ کے درمیان کسی قسم کی رکاوٹ نہیں رہی. جب مسجد میں آیا اور اللہ سے سرگوشی کرنے لگا تکبیر تحریمہ کہہ کر، تو اب تو یقینی طور پر اللہ سے سرگوشی کرے گا، کیونکہ اللہ سے سرگوشی کرنے سے کوئی چیز ممانعت نہیں ہے. اس لیے فرمایا کہ تھوم اور یہ ایسی چیزیں مولی وغیرہ کھا کر مسجد نہ آئیں، کیونکہ اس سے بو آتی ہے، اور بو اللہ کے قرب کے بجائے اللہ کے بہت کا سبب بنتی ہے. تو اتنا غور سے کر کے آنا، ہم یہ یقین رکھیں گے کہ ہم جائیں گے تو ہمارے دانست کے مطابق اور عمل کے مطابق جتنی ہم نے کوشش کی ہے، اب ہم اللہ رب العزت سے جو بات بھی کریں گے اللہ قبول فرمائے گا، اور اللہ ہماری مشکلات کو، ہر چیز کو، ہماری ضرورتوں کو پورا فرمائے گا. اس یقین اور ایمان کے ساتھ گھر سے وضو کر کے پھر ہر قدم پر اپنا وہ، اس لیے ایک اور حدیث میں فرمایا کہ جب بندہ یہ چیزیں کرتا ہے تو اس کو احتساب اور ایمان کے ساتھ کرنی چاہیے، اور پھر وہ بندہ جب مسجد آتا ہے تو اس بندے کے گناہ سارے ختم ہو چکے ہوتے ہیں، اور وہ جو اللہ سے دور تھا اللہ کے قریب ہو چکا ہوتا ہے. جب مسجد پہنچتا ہے تو وہ اللہ رب العزت کی ذات کو پھر ہاتھ کھڑے کرتا ہے. یہ ہاتھ کھڑے کرنے، اس سے ہم کل انشاءاللہ اپنی نماز شروع کریں گے تکبیر تحریمہ سے. وہ ہاتھ ایسے کھڑے کرتا ہے جیسے دنیا کے جرگوں میں، پنچایت میں آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے میں نے حق کے لیے ہاتھ کھڑا کر دیا، یعنی جو چیز آپ جرگہ بیٹھے ہیں کہ یہ چیز اس کا حق ہے، تو وہ کہتا ہے میں نے جی اس سے ہاتھ بلند کر دیا، میں نے اس کو چھوڑ دیا اللہ کی رضا کی خاطر. اس طریقے سے جب بندہ مسجد میں آتا ہے اور یہ سارا پروسیس کر کے آتا ہے، اور مسجد پہنچ کر وہ جب تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ ایسے کرتا ہے، گویا کہ وہ جو چیزیں اللہ نے حلال کی تھیں، مثلاً بیوی بچوں کے ساتھ گپ شپ لگانا، روٹی پانی کھانا، چلنا پھرنا، اوڑھنا سونا، سونگنا چکھنا، دیکھنا سننا، یہ ساری چیزیں حلال تھیں، لیکن بڑے مقصد کے لیے انسان کو خود اختیار دیا. باب تفعیل سے یہ ہے تکبیر، تو اس نے ان سب کو اپنے اوپر حرام کر دیا، کیونکہ وہ اللہ کی ذات کے ساتھ یکسو ہو رہا ہے اور ابن ناجی سرگوشی ہو رہی ہے، لہذا ہر شے کو چھوڑ دیا اس نے. اس کو کہتے ہیں تکبیر تحریمہ. کل ہم یہ نماز کے فرائض میں اس کو کریں گے، اور نماز کی شرائط میں ہم نے صرف وضو سیکھا ہے. قبلے کی طرف مڑنا آپ کو پتہ ہے، قبلہ جتنی کوشش ہو قبلے کی طرف صحیح سمت منہ کر کے نماز پڑھنی چاہیے، وقت ہونا چاہیے نماز کا، کپڑے پاک ہونے چاہیے، بدن پاک ہونا چاہیے، اور باقی جتنی بھی شرائط ان میں کوئی اتنی تفصیل اور وہ مجھے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن کل ہم نماز کے شرائط، جو شرط عظیم شرط ہے وہ وضو کی شرط ہے، اس کے ساتھ ایک غسل رہ گیا، اس کو بھی میں کل ایک دو باتیں کر دوں گا. لیکن آگے اب نماز ہے. نماز میں 6 فرض ہیں، جن میں پہلا تکبیر تحریمہ ہے، دوسرا کھڑا ہونا ہے، تیسرا قرات ہے، اور چوتھا رکوع ہے، پانچواں سجدہ ہے، اور چھٹا جو ہے وہ قعدہ اخیرہ ہے. قعدہ اخیرہ فقہا اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ کبھی 2 رکعت والی نماز ہوتی ہے جیسے صبح کی، اور کبھی 3 رکعت والی ہوتی ہے جیسے عصر کی، مغرب کی، اور کبھی 4 رکعت والی نماز ہوتی ہے جیسے ظہر، عصر اور عشاء. یہ کل انشاءاللہ اس پر تھوڑی سی بات ہوگی، اور ہم نماز کا سبق بھی سیکھیں گے. نماز کا سبق میں آپ کو سناؤں گا، اور پھر آپ سے بھی میں کہوں گا کہ سنائیں، اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے، اور ساتھ اس کے ترجمے کی بھی کوشش کریں گے کہ اس کا ترجمہ کیا ہے. اس طریقے سے ہم اپنی نماز کو یقینی بنائیں گے کہ جو کچھ ہم نماز میں پڑھ رہے ہیں ہمیں اس کی سمجھ ہے. اللہ تعالیٰ سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا بخاری شریف باب العلم کہ من یرد اللہ بخیرا یفقہہ فی الدین، جس کو اللہ جس کی بھلائی چاہتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. تو ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ اپنے محبوب کے صدقے ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما، اور صحیح سمت جو سمجھ ہے دین کی وہ نصیب فرما، اور دین میں شک ڈالنے، دین میں جھگڑے کرنے، دین میں ہمیں شک میں ڈالنے والوں سے یا اللہ ہمیں محفوظ فرما. جن علماء نے ہمیں یہ دین پہنچایا
صحابہ اکرام سمیت اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، پیارے آقا کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، ہمارے ماں باپ جو مسلمان تھے جنہوں نے ہمیں بچپن سے ہی، ہماری ماں نے سب نے دین پہ لگایا، اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے اور اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اور اللہ جو ہم اس وقت موجود ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اولادوں کے شر سے، نفس کے شر سے، اپنے اعمال کے شر سے اللہ محفوظ رکھے، اور اللہ رب العزت دنیا اور اولاد کی محبت میں جو میری اپنی جان کا معاملہ ہے اور ہم میں سے ہر ایک کو اپنی جان کا مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ اس فتنے سے ہمیں محفوظ رکھے اور ہمیں اپنی جان کو اللہ جہنم سے بچانے کی، پیارے آقا کے اس حسنہ کے مطابق بچانے کی کوشش کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت یہ جو ہم مل بیٹھے ہیں، پتہ نہیں موت کس وقت آ جائے، اللہ تعالیٰ قبر آخرت کی ہر آزمائش سے، اس دین فہمی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، اور اللہ رب العزت ہمارے ساتھ ہمارے ہر معاملے میں مدد فرمائے، اور ہمارے بچوں کے آنے والے جو حالات ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دین ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، دین ایمان کی سلامتی کے ساتھ ساتھ اللہ ان کو اپنی جتنی بھی ان کی جمع پونجی ہے، جان ہے، جسم ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی دشمنوں سے محفوظ رکھے، اور اللہ رب العزت روزی کے بارے میں، عزت کے بارے میں، دنیا آخرت کی نعمتوں کے بارے میں دوسروں کی محتاجی سے اللہ محفوظ رکھے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ ذریات اجمعین برحمتہ۔